السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل محمد بلال ایسوسیشن۔ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے، ہر عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، جیسا کہ میں نے پچھلے لیکچرز میں آپ کو کرمنل کورٹ ٹرائل کا پروسیجر سٹارٹ کیا تھا، اس کو اینڈ بھی کیا، پورا ڈیٹیل وائز پڑھا تھا ہم نے اسٹیپ بائی اسٹیپ، جو کہ ہمارا 4 لیکچرز میں فنش ہوا تھا۔ اب اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں بھیج دوں گا، جس نے نہیں دیکھا وہ دیکھ لے۔ اب ہمارا نیو لیکچر سٹارٹ ہو رہا ہے، آج سے نیو لیکچر ہمارا ہے وہ کرمنل اپیل کے حوالے سے، یعنی کرمنل اپیل کا ڈیٹیل پروسیجر سٹیپ بائی سٹیپ۔ کرمنل اپیل کیسے دائر ہوتی، کیا ہوتی، اس میں کیا کیا سٹیپ ہے۔ تو دوستو، جیسے کہ آج کا لیکچر ہمارا، اس میں ہم انٹروڈکشن کو ایکسپلین کریں گے، اس کے بعد فرسٹ 3 اسٹیپ کو ڈسکس کریں گے، ٹرائل کورٹ کی ججمنٹ کیا ہے، پھر اس کے بعد رائٹ آف اپیل کیا ہے، یعنی اپیل کے رائٹ کیا ہیں، پھر اس کے بعد سرٹیفائی کاپی آف ججمنٹ۔ 3 اسٹیپ کو ڈسکس کریں گے، تو آپ نے میرے ساتھ جڑے رہنا ہے اور لیکچر کو دھیان سے غور سے سننا ہے، تاکہ آپ کو ایک ایک بات سمجھ آئے اور تاکہ آپ کو کہیں کنفیوژن نہ ہو کہ کیا اسٹیپ تھا۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے ہم اپنے لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو دوستو، انٹروڈکشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ انٹروڈکشن کیا ہے؟ When a trial court announces its final judgment, whether conviction or acquittal, the case does not always end there. The law gives parties another opportunity to get the decision reviewed by a high court. This process is called criminal appeal. دوستو، جب ٹرائل کورٹ اپنا فائنل ججمنٹ سنا دیتی ہے تو کنوکشن یا ایکویٹل کے لیے تب بھی کیس ہمیشہ ختم نہیں ہوتا۔ قانون پارٹیز کو ایک اور موقع دیتی ہے کہ ہائی کورٹ سے ڈیسیژن ری چیک کروانے کا۔ اس پروسیس کو کہتے ہیں کرمنل اپیل۔ A trial court decision is not always the final words. The door of the law may still remain open. کورٹ کا فیصلہ آخر نہیں ہوتا، قانون کے دروازے ابھی تک کھلے ہوتے۔ تو دوستو، انٹروڈکشن، جیسا کہ آپ چاہتے ہیں کہ جب کسی ٹرائل کورٹ میں فوجداری مقدمے کا ٹرائل مکمل ہو جاتا ہے تو عدالت اپنا فائنل ججمنٹ سناتی ہے، چاہے وہ کنوکشن کی سزا ہو یا ایکویٹل بری ہو تو۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ٹرائل کورٹ کا فیصلہ ہمیشہ آخری فیصلہ ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ پاکستان کا قانون ہر متاثرہ فریق کو یہ حق دیتا ہے کہ اگر اسے محسوس ہو کہ ٹرائل کورٹ کے فیصلے میں کوئی قانونی غلطی، حقائق کی غلط تشریح یا انصاف کے تقاضوں کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو وہ اس فیصلے کو ایک ہائی کورٹ میں چیلنج کر سکتا ہے۔ اس قانونی عمل کو کرمنل اپیل کہا جاتا ہے، یعنی کرمنل اپیل وہ قانونی طریقہ کار ہے، اس کے ذریعے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کا دوبارہ جائزہ یعنی ریویو ایک اعلیٰ عدالت میں لیتی ہے تاکہ انصاف کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ٹرائل کورٹ کا فیصلہ ہمیشہ آخری لفظ نہیں ہوتا، بلکہ قانون کے دروازے انصاف کے حصول کے لیے ابھی کھلے رہتے ہیں۔ تو یہ تھا اس کا انٹروڈکشن۔ تو جو کرمنل اپیل کا جو لیگل سیکشن ہے وہ ہمارے پاس اس کے ہمارے پاس سیکشن ہے 401 431 اپیل سے متعلق ہیں۔ پھر اس کے بعد اپیل فرام کنوکشن بائی مجسٹریٹ 410 CRPC یعنی دفعہ 410 CRPC کی۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے سیکشن 411 CRPC جہاں قابل اطلاق ہو۔ پھر دفعہ 417 CRPC یعنی بریت کے خلاف اپیل اگینسٹ ایکویٹل کے۔ پھر اس کے بعد ہمارے آ جاتے ہیں سیکشن 423 CRPC اپیلیٹ کورٹ کے اختیارات۔ پھر اس کے بعد 426 CRPC
وہ اپیل کے دوران سزا کو معطل کرنے کا اختیار۔ تو دوستو اب چونکہ یہ سمجھ چکی ہیں کہ کرمنل اپیل کیا ہوتی ہے، اب اگلی سلائیڈ میں ہم سب سے پہلے یہ جانیں گے کہ ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے بعد اپیل دائر کرنے کا حق کس کو منسوخ ہوتا ہے۔ دوستو سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنا سٹیپ 1۔ سٹیپ 1 ہمارا کیا ہے؟ سٹیپ 1 ہمارا ہے ٹرائل کورٹ ججمنٹ سیکشن 36637 CRPC، یعنی ضابطہ فوجداری کی دفعہ 366 اور 367 میں ہمارا ٹرائل کورٹ ججمنٹ بتایا گیا۔ فرسٹ دا ٹرائل کورٹ اناؤنس آئدر کنوکشن اور ایکویٹل، یعنی سب سے پہلے ٹرائل کورٹ کنوکشن ایکویٹل اناؤنس کرتی ہے۔ ایگزامپل، اے سیشن کورٹ کنوکٹ علی انڈر سیکشن 302 PPC اینڈ اوارڈ لائف امپریزنمنٹ، یعنی سیشن کورٹ نے علی کو سیکشن 302 PPC میں لائف امپریزنمنٹ دے دیا۔ اب نو علی کین فائل این اپیل if he had been acquitted the state could have challenged the acquittal، یعنی اب علی اپیل کر سکتا ہے، یا اگر ایکویٹل ہوتی تو اسٹیٹ اپیل کر سکتی ہے۔ امپورٹنٹ پوائنٹ، not every convicted person automatically goes to the high court. A proper appeal must first be filed. The judge has announced the decision, but the legal battle is not over yet. یعنی ہر کنوکٹڈ پرسن آٹومیٹکلی ہائی کورٹ نہیں جاتا، پہلے پراپر اپیل فائل کرنی پڑتی ہے۔ جج کا ڈیسیجن آ گیا، لیکن لیگل بیٹل ابھی ختم نہیں ہوئی۔ تو دوستو یہ کیا ہے؟ ہمارے پاس کرمنل اپیل کا پروسیجر، پہلا سٹیپ کیا ہے؟ پہلا سٹیپ ہمارے پاس ہے یہ کرمنل اپیل کا پروسیجر۔ ٹرائل کورٹ کی ججمنٹ جو آتی ہے ہمارے پاس، سب سے پہلا مرحلہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب ٹرائل کورٹ اپنا حتمی فیصلہ سنا دیتی ہے۔ اب اس مرحلے کو ہم ایک ایک منٹ کی صورت میں سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ، سب سے پہلے ٹرائل کورٹ مقدمے کی مکمل سماعت کرتی ہے۔ اس دوران عدالت استغاثہ اور دفاع دونوں کے دلائل سنتی ہے، گواہوں کے بیانات ریکارڈ کرتی ہے اور دستاویزی شواہد کا جائزہ لیتی ہے، اور پھر قانون کی روشنی میں اپنا فیصلہ تیار کرتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ، جب ٹرائل مکمل ہو جاتا ہے تو عدالت اپنا فائنل ججمنٹ سناتی ہے۔ وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں عدالت یہ طے کرتی ہے کہ آیا ملزم کے خلاف جرم ثابت ہوا ہے یا نہیں۔ پھر تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ عدالت اس نتیجے پر پہنچے کہ استغاثہ نے جرم کو معقول شک سے بالاتر ثابت کر دیا تو عدالت ملزم کو کنوکٹ کرتی ہے، یعنی اسے مجرم قرار دے کر سزا سنا سکتی ہے۔ تو اس میں 4 پوائنٹ، اگر عدالت کے نزدیک جرم ثابت نہ ہو سکے یا شواہد میں معقول شک موجود ہو تو عدالت ملزم کو ایکوٹ کر دیتی ہے، یعنی اسے بری کر دیا جاتا ہے۔ تو 5واں پوائنٹ ایک مثال ہے، فرض کریں علی پر دفعہ 302 PPC کے تحت قتل کا مقدمہ چل رہا تھا۔ تمام شواہد اور گواہوں کا جائزہ لینے کے بعد ایڈیشنل سیشن جج علی کو عمر قید کی سزا سنا دیتی ہے۔ اب علی کے پاس یہ حق موجود ہے کہ اگر وہ فیصلے سے مطمئن نہیں ہو تو قانون کے مطابق اس کے خلاف اپیل دائر کرے۔ تو اس کی دوسری مثال، اب ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ اگر اسی مقدمے میں عدالت یہ قرار دے کہ استغاثہ جرم کرنے میں ناکام رہا تو علی کو بری کر دے، تو ایسی صورت میں اگر ریاست کے مدعی یہ سمجھتے ہوں کہ فیصلہ قانون کے مطابق نہیں تو وہ بھی
متعلقہ قانونی دفعات کے تحت بریت کے خلاف اپیل دائر کر سکتے ہیں۔ تو یہاں ایک بات ہمیشہ یاد رکھے کہ ٹرائل کورٹ کا فیصلہ آتے ہی مقدمہ خود بخود ہائی کورٹ نہیں پہنچ جاتا جب تک قانون کے مطابق باقاعدہ کرمنل اپیل دائر نہ کی جائے، تو اپیلیٹ کورٹ اس فیصلے کا دوبارہ جائزہ نہیں لیتی۔ تو لہذا کرمنل کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ٹرائل کورٹ اپنا حتمی فیصلہ سناتی ہے، تو اس فیصلے کے بعد اپیل کا قانونی حق پیدا ہوتا ہے۔ تو نیکسٹ سلائیڈ پہ ہم دیکھتے ہیں، نیکسٹ سلائیڈ کیا ہے؟ اسٹیپ 2 ہمارا رائٹ آف اپیل، یعنی سیکشن 404 431 CRPC۔ اسٹیپ 2 ہمارا ہے رائٹ آف اپیل۔ ان کرمنل لا اپیل از اے اسٹیٹوٹری رائٹ، یعنی کرمنل لا میں اپیل ایک اسٹیٹوٹری رائٹ ہوتا ہے۔ اس کا میننگ کہ این اپیل کین اونلی بی فیلڈ ان سچویشن الاؤڈ بائی لا، یعنی قانون جس سچویشن میں الاؤ کرے صرف اسی میں اپیل ہو سکتی ہے۔ دا فالوئنگ میں فائل این اپیل، یعنی اپیل فائل کر سکتا ہے کنوکٹڈ ایکیوز پروونشل اسٹیٹ کمپلینٹ ان سرٹن پرائیویٹ کمپلینٹ کیسز، یعنی کنوکٹڈ اس کے بعد پروونس اسٹیٹ اس کا کمپلینٹ، یعنی کچھ پرائیویٹ کمپلینٹ کیس میں۔ ایگزامپل اپیل اگینسٹ کنوکشن، دا کورٹ سینٹینس بیل ٹو 7 year imprisonment in a robbery case bail claim. The witness were false, CCTV footage was unclear, recovery was fabricated. تو کورٹ نے بیل کو روبری کیس میں 7 سال کی سزا دی۔ تو علی کہتا ہے کہ وٹنس فالس تھے، CCTV کلیئر نہیں تھے، ریکوری فیک تھی، تو علی ہائی کورٹ میں اپیل فائل کرے گا۔ اس کی دوسری اگزامپل یہ ہے کہ اپیل اگینسٹ ایکویٹل ان مرڈر کیس، دا ایکیوزڈ از ایکویٹڈ، دا اسٹیجز آرگیو the judges wrongly appreciated the evidence, the witnesses were reliable, the state file can appeal against acquittal, sometime the accused seek justice and sometime the state does. یعنی مرڈر کیس میں ایکیوز بری ہو گیا، اسٹیٹ کہتی ہے کہ جج نے ایویڈنس غلط اپریشیٹ کی ہیں، وٹنس ریلائبل تھے، اور اسٹیٹ ایکویٹل کے اگینسٹ اپیل فائل کرے گی۔ تو کبھی بھی ایکیوز جسٹس مانگتا ہے اور کبھی اسٹیٹ۔ تو دوستو یہ ہمارے پاس اسٹیپ 2 تھا، یہ اسٹیپ 2 کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی رائٹ آف اپیل۔ کرمنل اپیل کے دوسرے مرحلے کی طرف آتے جسے اپیل کا حق یعنی رائٹ آف اپیل کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں یاد رکھیں کہ فوجداری مقدمات میں اپیل ہر شخص کا خود کار حق نہیں ہوتی۔ اپیل صرف اسی صورت میں دائر کی جا سکتی ہے جب قانون اس کی اجازت دے۔ اس لیے کوڈ آف کرمنل پروسیجر ایکٹ آف 1898 کی دفعہ 404 میں سے 431 تک اپیل سے متعلق مختلف قانونی دفعات موجود ہیں، یہ طے کرتی ہیں کہ کون اپیل کر سکتا ہے، کس عدالت میں اپیل دائر ہوگی اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپیل دائر کرنے کا حق کن افراد کو حاصل ہوتا ہے؟ عام طور پر 3 فریق اپیل دائر کر سکتے ہیں۔ پہلا، سزا یافتہ ملزم، اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ ٹرائل کورٹ نے شواہد یا قانون کا غلط جائزہ لے کر اسے سزا دی ہے، ٹھیک ہے یہ۔ اور دوسرا، ریاست، اگر کسی مقدمے میں ملزم کو بری کر دیا جائے اور وہ ریاست یہ سمجھے کہ عدالت نے غلط فیصلہ دیا ہے، دو ہو گئے۔ اور تیسرا بعض مخصوص پرائیویٹ کمپلینٹ کیسز میں مدعی کو بھی قانون کے مطابق اپیل کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ اب اسے پہلی مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں علی پر ڈکیتی کا مقدمہ چل رہا تھا، تو مقدمے کی سماعت مکمل ہونے کے بعد
एडिशनल सेशन जज अली को 7 साल कैद की सज़ा सुना देता, लेकिन अली का मौक़िफ़ था कि गवाहों के बयानात काबिल एतमाद नहीं, CCTV फुटेज भी वाज़ेह नहीं थी और पुलिस की जानिब से ज़ाहिर की गई बरामदगी भी झूठी है। तो ऐसी सूरत में अली कानून के मुताबिक हाई कोर्ट में क्रिमिनल अपील दायर कर सकता है और अदालत से दरख्वास्त कर सकता है कि ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले का दोबारा जायज़ा लिया जाए। क्या अब दूसरी मिसाल ये है, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू हम देखते हैं कि फ़र्ज़ करें एक कत्ल मुकदमे में ट्रायल कोर्ट मुल्ज़िम को बरी कर देती है, लेकिन रियासत ये मौक़िफ़ अख्तियार करती है कि अदालत ने गवाहों के बयानात और दीगर शवाहिद का दुरुस्त अंदाज़े में जायज़ा नहीं लिया, जिसकी वजह से मुल्ज़िम को गलत तौर पर बरी कर दिया गया। तो ऐसी सूरत में रियासत कानून के मुताबिक यानी बरियत के ख़िलाफ़ अपील अगेंस्ट हाई कोर्ट में अपील अगेंस्ट एक्विटल दायर कर सकती है, ताकि अपीलेट कोर्ट इस फैसले का दोबारा जायज़ा ले। तो यहाँ एक अहम बात याद रखें कि सिर्फ फैसले से नाराज़ होना अपील दायर करने के लिए काफ़ी नहीं होता, यानी अपील हमेशा कानूनी बुनियादों पर दायर की जाती है, जैसे कानून का गलत इतलाक़, शाहिद का गलत जायज़ा या इंसाफ के तकाज़ों के बरक्स फ़ैसला। अगर ये कानूनी वजूहात मौजूद हों तो ही अपीलेट कोर्ट इस मुकदमे को दोबारा सुनती है। लिहाजा याद रखें कि क्रिमिनल अपील जो इंसाफ का दूसरा मौका ज़रूर है, लेकिन ये हक़ सिर्फ़ उन्हीं अफराद को हासिल होता है जिन्हें कानून इसकी इजाज़त देता है। कभी सज़ा याफ्ता तो मुल्ज़िम इंसाफ के लिए अपील दायर करता है और कभी रियासत अवामी मफाद में बरियत के ख़िलाफ़ अपील दायर करती है। ये था दूसरा स्टेप। अब हम तीसरे स्टेप यानी तीसरे मरहले में आते हैं। तीसरा मरहला क्या? सर्टिफाई कॉपी ऑफ जजमेंट, यानी अपील की जो है वो कॉपी लेना, सर्टिफाई। बिफोर फाइलिंग एन अपील अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ जजमेंट मस्ट बी ऑब्टेन। अपील फाइल करने से पहले ट्रायल कोर्ट की जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी लेना ज़रूरी होती है। और क्यों? वाई? बिकॉज द हाई कोर्ट मस्ट रिव्यू द एग्जैक्ट जजमेंट पास बाय द ट्रायल कोर्ट। हाई कोर्ट को एग्जैक्ट जजमेंट देखना होती है। उसका प्रोसेस क्या होता है? अ कॉपी एप्लीकेशन इज सबमिटेड, द कोर्ट कॉपी ब्रांच प्रिपेयर द कॉपी, ऑफिशियल सील एंड सर्टिफिकेशन आर अप्लाइड। यानी कॉपी एप्लीकेशन सबमिट होती है, फिर कोर्ट कॉपिंग ब्रांच में कॉपी प्रिपेयर करती है, फिर ऑफिशियल सील लगती है। इसकी एग्जांपल ये है, जज राइट्स एंड 150 पेजेस जजमेंट, द लॉयर ऑब्टेन इट सर्टिफाइड कॉपी फॉर अपील। यानी जज ने 150 पेजेस का जजमेंट लिखा, लॉयर उसकी सर्टिफाइड कॉपी हासिल करेगा। तो सर्टिफाइड कॉपी है क्या दोस्तों? अब हम क्रिमिनल अपील प्रोसीजर के तीसरे मरहले की तरफ आते हैं, वो है सर्टिफाइड कॉपी ऑफ जजमेंट, यानी फ़ैसले की मुसद्दका नकल हासिल करना। ये मरहला इंतहाई अहम है, क्योंकि इसके बगैर आम तौर पर अपील दायर नहीं की जा सकती। तो जब ट्रायल कोर्ट अपना हतमी फ़ैसला सुना देती है तो सबसे पहले मुकदमा फ़रीक या उसका वकील अदालत फ़ैसले की मुसद्दका नकल हासिल करने के लिए दरख्वास्त देता है। तो इस दरख्वास्त को आमतौर पर कॉपी एप्लीकेशन कहा जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुसद्दका नकल हासिल करना क्यों ज़रूरी है? इसकी बुनियादी वजह यह है कि अपीलेट को सिर्फ ज़ुबानी बातों पर दावे की बुनियाद पर मुकदमे का जायज़ा नहीं लेती, बल्कि वह ट्रायल कोर्ट के असल और मुस्तनद फ़ैसले को पढ़ती है, ताकि ये मालूम किया जा सके कि ट्रायल जज ने किन शवाहिद, कानूनी दिफात और वजूहात की बुनियाद पर अपना फ़ैसला दिया था। तो इसलिए फ़ैसले की सर्टिफाई कॉपी अपील के साथ मुंसलिक करना ज़रूरी होती है।
اب آئیں اس کا طریقہ کار سمجھتے ہیں. سب سے پہلے متعلقہ فرید عدالت کی کاپی برانچ میں کاپی اپلیکیشن جمع کرواتا ہے، یعنی سوال فارم کو جمع کرواتا ہے مصدقہ نقل بنوانے کے لیے. تو اس کے بعد اس کا نمبر ایشو ہوتا ہے، پھر نمبر ایشو ہونے کے بعد نقل سٹارٹ ہوتی ہے. اس کے بعد عدالتی عملہ مقدمے کے ریکارڈ سے فیصلے کی نقل تیار کرتا ہے. جب نقل مکمل ہو جاتی ہے تو اس پر عدالت کی سرکاری مہر، دستخط اور تصدیق ثبت کی جاتی ہے، جس کے بعد یہ ایک سرٹیفائڈ کاپی بن جاتی ہے. یہی مصدقہ نقل بعد میں اپیل کے ساتھ ہائی کورٹ میں جمع کرواتی ہے. اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں. فرض کریں ایڈیشنل سیشن جج نے قتل کے ایک مقدمے میں 150 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ تحریر کیا. ملزم اس فیصلے سے مطمئن ہی نہیں ہے اور وہ اپیل کرنا چاہتا ہے. تو ایسی صورت میں اس کا وکیل سب سے پہلے اس فیصلے کی سرٹیفائڈ کاپی حاصل کرے گا. کیوں؟ کیونکہ ہائی کورٹ اسے مصدقہ فیصلے کو پڑھ کر یہ جائزہ لے گی کہ آیا ٹرائل کورٹ نے قانون اور شاہد کا درست اطلاق کیا تھا یا نہیں. تو یہاں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اپیل کا مسودہ یعنی میمو آف اپیل بھی زیادہ تر اسی مصدقہ فیصلے کا تفصیلی مطالعہ کرنے کے بعد تیار کیا جاتا ہے، کیونکہ اپیل میں اٹھائے جانے والے تمام قانونی اعتراضات اس فیصلے میں درج وجوہات کی بنیاد پر لکھے جاتے ہیں. لہٰذا یاد رکھیں کریمنل اپیل کا عملی آغاز سرٹیفائڈ کاپی آف ججمنٹ سے ہوتا ہے، کیونکہ یہی وہ سرکاری دستاویز ہے جس کی بنیاد پر اپیلیٹ کورٹ ٹرائل کورٹ کے فیصلے کا دوبارہ جائزہ لیتی ہے. تو دوستو یہ ہمارے پاس جو ہے سرٹیفائڈ کاپی کا جو سیکشن ہے وہ ہمارے پاس 371 CRPC میں سرٹیفائڈ کاپی آف ججمنٹ یعنی کاپی آف ججمنٹ لینا دفعہ 371 CRPC ایکٹ آف 1898 اور 404 سے 431 میں اپیل پروویژن یعنی رائٹ آف اپیل. تو دوستو ہمارا آج کا لیکچر یہاں تک تھا. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو سب سے پہلے لائک، سبسکرائب، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجیے گا، نوٹیفیکیشن آن ہو جائے تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. تو دعاؤں میں یاد رکھتا ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تو ڈسکرپشن میں بتانا، کمنٹ کرنا کہ آپ کس سٹی سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور یہ بھی رائے ضرور دینا کہ اگلی ویڈیو کس پر بنائیں. تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کی نیکسٹ اسٹیپ کو ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر.